ثالث کے طالب علم اشرف علی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور عظمت صحابہ اس عنوان پر اپنی تقریر پیش کریں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وقال الله تعالى في القرآن المجيد رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اما بعد اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزو تر ہے وہ نظارہ۔ میرے محترم اساتذہ اکرام اور میری تعلیمی زندگی کے ہمسفر ساتھیوں، آج اس بابرکت مجلس میں ان باوقار ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں جن کی یادیں دلوں کے ساز چھیڑ جاتی ہیں، جن کی باتیں نبی آقا مدنی کی یاد دلاتی ہیں، جن کا تذکرہ ہر بندے مومن کے ایمان کو گرما دیتا ہے، اور جن کی تاریخ ہمیں کامل مومن بننے کا سبق اور طریقہ دیتی ہے۔ یہ مبارک شخصیات کوئی اور نہیں بلکہ نبی اعظم شفیق احمد سرکار عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ سامعین حضرات، صحابہ کی اتباع میں کامیابی کے تمام راز مضمر ہیں۔ صحابہ کی جماعت وہ جماعت تھی جس کا قائد محبوب داور تھا۔ صحابہ اس مہکتے ہوئے باغیچے کے معطر گل ہیں جس کے مالک کا پسینہ بھی خوشبودار تھا۔ صحابہ وہ پرنور ستارے ہیں جن کا مہتاب کائنات عالم اور تمام جہانوں کا نور ہے۔ صحابہ اس درسگاہ کے متعلم ہیں جہاں معلم امی ہو کر بھی علم کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا۔ میرے آقا کے دلاروں کی طرح کوئی نہیں، ایسے پرنور مناروں کی طرح کوئی نہیں، میرے آقا کے دلاروں کی طرح کوئی نہیں، ایسے پرنور مناروں کی طرح کوئی نہیں۔ روم فارس کے شہنشاہوں سے ٹکرائے وہ، روم فارس کے شہنشاہوں سے ٹکرائے وہ، ایسے جاباز نثاروں کی طرح کوئی نہیں۔ حضرات، آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج سے تقریباً 1450 سال قبل یثرب کی سرزمین میں ایک ایسا آفتاب نمودار ہوا جس نے ہدایت سے پر پاکیزہ شعاعوں سے کائنات عالم کے ذرے ذرے کو تابندہ اور درخشندہ کر دیا، اور انسانیت کے اخلاق، آداب، معاملات و معاشرت کے ننھے ننھے پودوں کو نشو و نما بخشی۔ ان سنہری کرنوں کو ہم تک پہنچانے میں جن باکمال شخصیات نے اہم کردار ادا کیا وہ میرے اور آپ کے دل کشید صحابہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں وہ آنکھیں عطا کی جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا۔ اللہ رب العزت نے وہ کان عطا کیے جس کا استعمال جس کے ذریعے صاحب قرآن سے تلاوت قرآن سماعت کی۔ انہیں وہ زبان دی گئی جس کا استعمال وہ محمد عربی سے میٹھی میٹھی گفتگو میں کیا کرتے تھے۔ ایسے ذہن کے حامل تھے جو بالکل صاف اور شفاف تھا، اس دل کے مالک تھے جس کا گوشہ گوشہ آب ایمانی سے شرابور تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام کا کردار اور ایمان اس اعلیٰ درجے کا تھا کہ نبی برحق پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، نہ جان کی پرواہ، نہ مال کو دیکھا، نہ بیویوں کی فکر، نہ بچوں کا خیال، نہ دنیا سے کوئی سروکار۔ بس جہاد کی پکار سنتے ہی اعلاء کلمت اللہ کی خاطر میدان کارزار میں کود پڑتے اور دو میں سے کسی ایک کامیابی کا ادراک کر لیتے۔ راہ خدا میں ذکر شکست کیا مانا، راہ خدا میں ذکر شکست کیا مانا، معال مرد مجاہد شہید یا غازی۔ حضرات، جو لوگ صحابہ اکرام پر زبانیں دراز کرتے ہیں، جو لوگ صحابہ اکرام کے معاملے میں بے لگام ہو جاتے ہیں، جو لوگ صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، کاش کہ وہ لوگ
سیرت صحابہ سے مرقوم شدہ اوراق گردانتے تو انہیں اس بات کا پتہ چلتا کہ صحابہ کی شان کیا ہے، تو انہیں اس بات کا پتہ چلتا کہ صحابہ کا مرتبہ کیا ہے، انہیں اس بات کا علم ہو جاتا کہ صحابہ کس وفد کا نام ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر انہیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا کہ جن مقدس روحوں پر وہ تبرہ بازی کر رہے ہیں ان کے مقابلے خود ان خبیثوں کی حیثیت کیا ہے۔ میرا دل، میری جان صحابہ، میری عزت، میری شان صحابہ، گل ایماں کے گلدان صحابہ، اسلام کی ہے پہچان صحابہ، راضی ان سے خدا کے ہیں ہم تک ذریعہ ایمان صحابہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔